السلام علیکم۔ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، جان ہے تو جہان ہے، یعنی صحت ہے تو آپ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، بلکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ لیکن ہمارے ملک اور معاشرے میں ہر دوسرا بندہ آخر کیوں بیمار ہو رہا ہے، اور ہر دوسرا شخص شوگر، بلڈ پریشر، میدا، جگر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، گردوں اور ان جیسی دیگر بڑی امراض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اگر بیماریوں سے بچ کر ایک صحت مند زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اپنا لائف سٹائل یعنی طرز زندگی اور خاص طور پر کھانے پینے کے طور طریقے بدلنے ہوں گے۔ اگر ہم 6 معاملات کو ٹھیک کر لیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور خوشکن صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ پہلا کام اپنے کھانے کے پکانے کو ٹھیک کرنا ہے۔ سب سے زیادہ بیماریاں گلے ہوئے کھانے سے ہوتی ہیں۔ گلے ہوئے کھانے اور پکے ہوئے میں فرق ہے۔ جس طرح ایک سیب پکا ہوا ہوتا ہے اور ایک گلا ہوا سیب آپ آرام سے چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اسے چبانا بھی نہیں پڑے گا۔ مٹی کے برتن میں کھانا آہستہ آہستہ پکتا ہے۔ اس کے برعکس سلور، سٹیل، پریشر کوکر یا نان سٹک میں کھانا گلتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے برتن بدلیں۔ کوشش کریں مٹی کے برتنوں میں پکائیں۔ یقین جانیں جن لوگوں نے برتن بدل لیے ان کی زندگی بدل جائے گی۔ دوسرا کام کوکنگ آئل کو بہتر کرنے کا ہے۔ کوکنگ آئل وہ استعمال کریں جو کبھی جمے نہ۔ اگر آپ اپنے گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیریں تو ہاتھ کو مٹی لگتی ہے، کیونکہ مٹی جمتی ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ ہمارے ملک کے زیادہ لوگ غریب ہیں یا سفید پوش، ان کے کھانے کے لیے سرسوں کا تیل بہترین ہے، یہ بھی نہیں جمتا۔ سرسوں کا تیل واحد تیل ہے جو ساری عمر نہیں جمتا، اور اگر جم جائے تو سرسوں نہیں ہے۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والا محاورہ اسی لیے تو بنا ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ سرسوں کے تیل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جس چیز کو بھی ڈال دو گے اس کو جمنے نہیں دیتا۔ اس کی زندہ مثال اچار ہے۔ جو اچار سرسوں کے تیل کے اندر رہتا ہے اس کو فنگس نہیں لگتی، اور اسی طرح جب یہی سرسوں کا تیل آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو آپ کو کبھی بھی فالج، مرگی یا دل کا دورہ نہیں ہوگا، آپ کے گردے فیل نہیں ہوں گے۔ پوری زندگی آپ بلڈ پریشر سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ سرسوں کا تیل نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ نالیاں صاف ہو جائیں گی تو دل کو زور نہیں لگانا پڑے گا۔ سرسوں کے تیل کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں جب جانور بیمار ہوتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان کو سرسوں کا تیل پلائیں۔ آج ہم سب کو بھی سرسوں کا تیل کھانے کی ضرورت ہے۔ تیسرا کام نمک بدلنے سے متعلق ہے۔ پہلے یہ جان لیں کہ نمک ہوتا کیا ہے۔ نمک انسان کا کردار بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بندہ بڑا نمک حلال ہے یا بندہ بڑا نمک حرام ہے۔ نمک انسان کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ ہمیں نمک وہ لینا چاہیے جو مٹی سے آیا ہو، اور وہ نمک آج بھی پوری دنیا میں بہترین پاکستانی کھیوڑا کا پنک یعنی گلابی نمک ہے۔ پوری دنیا میں یہ پنک ہمالین سالٹ $25 یعنی تقریباً 4,000 روپے کا 90 گرام اور 40,000 روپے کا 900 گرام بکتا ہے، اور ہمارے یہاں 10 روپے کلو ہے۔ لیکن پھر بھی بدقسمتی دیکھیں کہ ہم گھر میں آیوڈین ملا نمک لاتے ہیں۔ جس نمک نے ہمارا کردار بنانا تھا وہ ہم نے کھانا ہی چھوڑ دیا۔ کوشش کریں ہمیشہ پتھر والا نمک استعمال کریں۔ چوتھا کام میٹھے سے متعلق ہے۔ ہم سب کے دماغ کو چلانے کے لیے میٹھا چاہیے، اور میٹھا اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھا ہے، یعنی گنا اور گڑ، اور ہم نے گڑ چھوڑ کر چینی کھانا شروع کر دی۔ کوشش کریں دیسی گڑ یا دیسی شکر استعمال کریں۔ پانچواں کام پانی سے متعلق ہے۔ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز پانی ہے، جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ پانی بھی ہمیں مٹی سے نکلا ہوا ہی پینا چاہیے۔ دنیا کا سب سے بہترین پانی آب زمزم بھی زمین سے نکلتا ہے۔ چھٹی بات یہ کہ مٹی ہی سے نکلنے والی گندم کو استعمال کریں، لیکن خالص حالت میں، یعنی گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہ کریں۔ گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، یعنی سوجی، میدا اور چھان وغیرہ نکالے بغیر۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھانے آٹا کھاتے تھے۔ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اناج بھی بدل لیں۔
صرف گندم ہی نہ کھائیں، کبھی جو کی روٹی بنائیں، کبھی باجرے کی، کبھی مکئی کی، کبھی بیسن کی، بلکہ کوشش کریں سارے اناج مکس کر کے ملٹی گرین آٹا بنا لیں۔ تو پھر طے یہ ہوا کہ ہمیں یہ 6 کام کرنے چاہیے: مٹی کے برتن، سرسوں کا تیل، گڑ، پتھر والا نمک، زمین کے اندر والا پانی، مٹی کے برتن رکھ کر مٹی کے گلاس میں پئیں، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ سارے اناج مکس کر کے ملٹی گرین آٹا استعمال کریں۔ کھانے کے ان سارے معاملات کا ایک پہلو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیں خالص اشیاء یعنی مٹی سے نکلی اشیاء اس لیے راس آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم نے واپس بھی مٹی میں ہی جانا ہے۔ طب یونانی کی تھیوری بھی یہی ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔